انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی، احکام بتائے اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی۔ اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأۃ اولیٰ ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے۔ اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں، ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی نہ کوئی اور باتیں تھیں، تو وہ اشکال کرتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، زمین میں امن پیدا ہو۔ تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو زحمت مت سمجھو۔ اب چونکہ اس سورت کا مضمون ہی توحید ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں۔ قل انما یوحی الیہ، اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے، چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی؟ فإن تولوا، اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں، پیٹھ پھیریں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا۔ یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ، یہ محاورہ ہے، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات۔ تو ہم اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور، کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ڈیٹ بتائیں عذاب کی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے، تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی، جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے۔ یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں، اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے،
تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا، قال رب احکم بالحق، نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے۔ اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں۔ تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے، کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے۔ اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں، بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا، وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے، لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت عذاب نہیں ہے۔ لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں۔ بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے عذاب نہیں بنایا بلکہ جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور آخر میں برات ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور میں دعا بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں یہ تو بتا سکتا ہوں عذاب آئے گا، عذاب کا ٹائم میں نہیں بتا سکتا۔